آج ہم ایک بہت اہم پاکستانی شخصیت کی زندگی اور کام کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، جن کا نام سیاست میں، قانون میں، آئین سازی میں بار بار آتا ہے: میاں محمود علی قصوری۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ کچھ اردو کتاب کے اقتباسات ہیں اور ایک انگریزی میں ان کی سوانح عمری کا خلاصہ ہے۔ بالکل، اور ان ملے جلے ذرائع کی بنیاد پر آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ محمود علی قصوری صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھیں۔ یہ دیکھیں کہ 1910 میں پیدا ہوئے، 1987 میں وفات پائی، تو اس پورے عرصے میں کون سے عوامل تھے جنہوں نے ان کی شخصیت بنائی، ان کا سیاسی سفر اتنا آپ کہیں رنگا رنگ کیوں رہا، اور پاکستان کی قانونی تاریخ پر، آئینی تاریخ پر ان کے کیا اثرات ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی سے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا بچپن، جوانی کا دور، وہ برطانوی راج کا زمانہ تھا۔ جی تو یہ پس منظر یہ کتنا اہم رہا ہوگا؟ یقیناً بہت اہم۔ اردو متن میں خاص طور پر 1919 کا جو جلیانوالہ باغ سانحہ ہے اس کا ذکر ہے۔ قصوری صاحب اس وقت آپ سوچیں صرف 9 سال کے تھے۔ 9 سال کے؟ جی، اس عمر میں اپنے ہی شہر میں اس طرح کا وہ ریاستی تشدد دیکھنا، یہ لازماً ان کے ذہن پر گہرا نقش چھوڑ گیا ہوگا۔ یہ وہ تجربات ہوتے ہیں جو آگے چل کر سیاسی سوچ کی بنیاد بنتے ہیں۔ اور صرف باہر کا ماحول نہیں، شاید گھر کا ماحول بھی۔ ان کے والد مولانا عبد القادر قصوری وہ خود ایک جانی پہچانی شخصیت تھے۔ علامہ اقبال سے بھی ان کے قریبی تعلقات تھے، سنائیں۔ اور گھر بھی سیاسی سرگرمیوں کا ایک طرح سے مرکز تھا۔ درست کہا آپ نے، اور یہ صرف مقامی سیاست نہیں تھی۔ اردو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مولانا عبد القادر قصوری نے 1928 میں جو سائمن کمیشن آیا تھا اس کے مخالفت میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ اچھا؟ یہ وہ کمیشن تھا جس میں کوئی ہندوستانی نمائندہ نہیں تھا، اور مقصد تھا ہندوستان کے آئینی مستقبل کا تعین کرنا۔ تو لاہور میں اس کے خلاف شدید احتجاج ہوئے، جس میں لالا لاجپت رائے زخمی ہوئے اور بعد میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ جی وہ مشہور واقعہ ہے۔ کے لیے وہ سیاسی بیداری کا پہلا زینہ ثابت ہوا ہوگا۔ تعلیم کی طرف دیکھیں تو 1926 میں وہ اسلامیہ کالج لاہور گئے، جو اس وقت مسلمان نوجوانوں کی تعلیم کا ایک بہت اہم مرکز تھا۔ جی، بعد میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے قانون کی ڈگری لی، لیکن قانون سے پہلے وہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، یہ ایک دلچسپ بات ہے جو اردو ذرائع سے پتہ چلتی ہے۔ قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہیں اپنے ہی کالج یعنی اسلامیہ کالج میں شعبہ معاشیات اور تاریخ میں بطور پروفیسر لگا دیا گیا۔ اچھا۔ اور یہ ان کی قابلیت کا ہی اعتراف تھا کہ اتنی کم عمری میں یہ ذمہ داری ملی۔ اور بطور استاد ان کا انداز بھی کچھ روایتی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ طلباء میں کافی مقبول تھے، پڑھانے کا طریقہ غیر رسمی تھا، کلاس سے باہر بھی ملتے جلتے تھے۔ جی، اور وہ کالج کی یونین اور دوسری سرگرمیوں میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ تو کیا یہ انداز ان کی شخصیت کی کسی خاص پہلو کو دکھاتا ہے؟ شاید یہ ان کی وہ عوامی طبیعت، غیر رسمی انداز کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بعد میں ان کے سیاسی کیریئر میں بھی نظر آیا ہوگا۔ اسی دور میں ان کے تعلقات کالج کے پرنسپل مشہور عالم عبداللہ یوسف علی سے بھی رہے۔ اردو متن کے مطابق عبداللہ یوسف علی زیادہ تر انگریزی میں بات کرتے تھے، انتظامی معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیتے تھے، لیکن قصوری صاحب کا ان سے احترام کا تعلق تھا۔ تو یہ ماحول جہاں علم بھی تھا، سیاست کی گونج بھی، یہ ان کی شخصیت بنانے میں بہت اہم رہا ہوگا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی ان کی علمی اور ابتدائی زندگی کی بات۔ اب آتے ہیں ان کے باقاعدہ سیاسی سفر پر، جو کہ کافی پیچیدہ ہے۔ کئی موڑ ہیں اس میں۔ انگریزی ماخذ کہتا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے وہ انڈین نیشنل کانگریس کا حصہ تھے۔ یہ بات درست ہے؟ جی، یہ اس دور کے بہت سے آپ کہیں پڑھے لکھے مسلمان سیاسی کارکنوں کے سفر کا حصہ تھا۔ شروع میں کانگریس ایک وسیع پلیٹ فارم تھا، برطانوی راج کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا۔ صحیح۔ لیکن بعد میں جیسے جیسے سیاسی منظرنامہ بدلا، مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا سوال اہم ہوا، تو بہت سے لوگوں نے مسلم لیگ کا رخ کیا۔ محمود علی قصوری بھی بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ اور لاہور کی سیاست میں ان کا عملی کردار 1930 کی دہائی میں بھی نظر آتا ہے، خاص طور پر علامہ اقبال کے حوالے سے۔ ہاں، یہ واقعہ اردو ذرائع میں تفصیل سے ہے۔ 1930 میں جب علامہ اقبال نے لاہور سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو مولانا عبد القادر قصوری اور نوجوان محمود علی قصوری نے ان کی بھرپور حمایت کی۔ اچھا۔
اردو کتاب میں ذکر ہے کہ محمود علی قصوری انتخابی مہم میں بہت فعال تھے، یہاں تک کہ علامہ اقبال بعض اوقات اپنی گاڑی بھی انہیں استعمال کے لیے دے دیتے تھے۔ یہ نہ صرف اقبال اور قصوری خاندان کے قریبی تعلقات کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ محمود علی قصوری عملی سیاست میں بہت پہلے سے آپ کہیں کہ سرگرم ہو چکے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد ان کا سیاسی راستہ مزید متنوع ہوتا گیا۔ انگریزی ماخذ کے مطابق انہوں نے پہلے آزاد پاکستان پارٹی بنائی۔ اس کے بارے میں زیادہ تفصیل تو نہیں ہے، لیکن یہ شاید اس ابتدائی دور کی سیاسی ہلچل کا حصہ تھی۔ بالکل، قیام پاکستان کے بعد جو ابتدائی سال تھے وہ سیاسی تجربات کا، نئی صف بندیوں کا دور تھے۔ اس کے بعد ایک اہم موڑ آیا جب وہ نیشنل عوامی پارٹی یعنی NAP کے بانیوں میں شامل ہوئے۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ NAP اس وقت پاکستان کی ایک بڑی، بائیں بازو اور ترقی پسند جماعت سمجھی جاتی تھی۔ جی ہاں، NAP کا بڑا نام تھا۔ جی، جو صوبائی خود مختاری اور سماجی انصاف کی بات کرتی تھی۔ قصوری صاحب نہ صرف اس کے بانیوں میں تھے بلکہ کچھ عرصے کے لیے اس کے صدر بھی رہے۔ نیب جیسی بائیں بازو کی جماعت کی صدارت تک پہنچنا یہ ان کے نظریاتی جھکاؤ کو تو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ وابستگی زیادہ عرصہ نہیں چلی۔ انگریزی ماخذ اشارہ کرتا ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو سے بڑھتی ہوئی قربت اور شاید NAP کی قیادت سے کچھ اختلافات اس وجہ سے الگ ہو گئے۔ جی، یہ ان کے سیاسی سفر کا ایک اور اہم موڑ ہے۔ NAP سے علیحدگی کی وجوہات پیچیدہ ہو سکتی ہیں، لیکن ذرائع ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کے تعلقات کو ایک عنصر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب بھٹو صاحب بھی ایوب خان کی حکومت سے الگ ہو کر اپنی سیاسی راہ بنا رہے تھے۔ اور پھر 1970 میں وہ باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی PPP میں شامل ہو گئے۔ یہ ایک بڑا قدم تھا کیونکہ PPP اس وقت ایک مقبول عوامی جماعت کے طور پر ابھر رہی تھی۔ بالکل۔ وہ بھٹو صاحب کی خالی کردہ نشست پر ضمنی انتخاب جیت کر قومی اسمبلی کے رکن بھی بنے۔ یہ ان کے کیریئر کا شاید سب سے اہم مرحلہ تھا۔ بھٹو صاحب نے انہیں اپنی پہلی کابینہ میں وزیر قانون و پارلیمانی امور مقرر کیا۔ وزیر قانون؟ جی، اور اس حیثیت میں ان کا سب سے نمایاں کام 1973 کے آئین کی تشکیل میں وہ کلیدی کردار ادا کرنا تھا۔ 1973 کا آئین یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے، کیونکہ یہ ملک کا پہلا متفقہ آئین تھا۔ اس کی تیاری میں قصوری صاحب کا کیا کردار تھا، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں؟ ذرائع، خاص طور پر انگریزی متن، ان کے کردار کو مرکزی قرار دیتے ہیں۔ بطور وزیر قانون وہ آئین ساز کمیٹی کے کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا کیونکہ اس میں مختلف سیاسی جماعتوں، مذہبی گروہوں، صوبائی اکائیوں، سب کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنا تھا۔ آسان نہیں رہا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ قصوری صاحب کی قانونی مہارت اور سیاسی بصیرت نے اس عمل میں یقیناً بہت اہم کردار ادا کیا ہوگا۔ یہ آئین آج بھی پاکستان کا بنیادی قانون ہے، گو کہ اس میں بعد میں کئی ترامیم ہوئیں۔ یہ بلا شبہ ان کی ایک بہت بڑی قومی خدمت ہے، لیکن PPP کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہمیشہ آپ کہیں کہ ہموار نہیں رہا۔ جلد ہی اختلافات شروع ہو گئے۔ جی ہاں، انگریزی ماخذ بتاتا ہے کہ وہ حکومت کے بڑھتے ہوئے وہ آمرانہ رویوں اور سیاسی مخالفین کے ساتھ سخت برتاؤ سے مایوس ہونے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب PPP حکومت پر سیاسی انتقام کے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگ رہے تھے۔ اختلاف کر کے الگ ہو جانا یہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ ان کے آپ کہیں اصول پسند ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اس اصول پسندی کا ایک اور ثبوت ہمیں اس وقت ملتا ہے جب بھٹو حکومت نے نیشنل عوامی پارٹی یعنی NAP کے قیادت پر پابندی لگا کر ان کے خلاف حیدرآباد ٹریبیونل میں غداری کا مقدمہ قائم کیا۔ یہ وہی NAP تھی جس کا حصہ وہ خود بھی رہ چکے تھے؟ جی۔ تو انہوں نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے یعنی محمود علی قصوری نے ان قید NAP رہنماؤں کا عدالت میں دفاع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ ایک طرف وہ حکومت جس کے وہ وزیر رہ چکے تھے، دوسری طرف وہ پارٹی جس سے وہ خود اختلافات کی بنا پر الگ ہوئے تھے، اور قصوری صاحب ان رہنماؤں کے وکیل کے طور پر کھڑے تھے۔ یہ واقعہ ان کی قانون کی حکمرانی اور سیاسی قیدیوں کے حقوق کے لیے جو وابستگی تھی اس کو بہت نمایاں کرتا ہے۔ یہ واقعی ان کے کردار کا ایک مضبوط پہلو ہے۔
سیاست سے ہٹ کر بھی بحیثیت وکیل ان کی ایک اپنی شناخت تھی. وہ سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ تھے. بالکل، اور ان کی قانونی اور انسانی حقوق کی جدوجہد صرف پاکستان تک محدود نہیں تھی۔ انگریزی ماخذ دو اہم بین الاقوامی حوالوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک تو انہیں اسٹالن پیس پرائز، جو بعد میں لینن پیس پرائز کہلایا، سے نوازا گیا۔ اسٹالن پیس پرائز؟ یہ تو واقعی حیران کن ہے. اس وقت کے سیاسی تناظر میں اس کے کیا معنی تھے؟ کیا یہ ان کے واضح بائیں بازو کے نظریات کی تصدیق تھی؟ جی، یہ ان کے بائیں بازو کے نظریات اور سامراج مخالف سوچ کی طرف ایک واضح اشارہ کرتا ہے۔ اس انعام کا ملنا انہیں عالمی امن تحریک کی ایک اہم شخصیت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی سرگرمیوں کو بین الاقوامی سطح پر، خاص طور پر سوویت بلاک میں تسلیم کیا جا رہا تھا۔ یہ ان کی شخصیت کی ایک اور جہت ہے، ایک پاکستانی سیاستدان اور وکیل جو عالمی امن کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ اور دوسرا بین الاقوامی حوالہ رسل ٹریبیونل کا ہے، یہ کیا تھا؟ رسل ٹریبیونل وہ ایک عوامی یا آپ کہیں علامتی عدالت تھی جو مشہور فلسفی برٹرینڈ رسل اور جان پال سارتر جیسے دانشوروں نے قائم کی تھی۔ اچھا، اس کا مقصد تھا ویتنام میں امریکی جنگی اقدامات اور جو ممکنہ جنگی جرائم تھے ان کی تحقیقات کرنا۔ محمود علی قصوری کا اس ٹریبیونل کا رکن ہونا ان کی انسانی حقوق، بین الاقوامی قانون اور جنگ مخالف موقف کی گہری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ انہیں ان گنے چنے عالمی مفکرین اور قانون دانوں کی صف میں کھڑا کرتا ہے جو اس وقت امریکی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کر رہے تھے۔ تو ایک طرف ملکی سیاست میں یہ اتار چڑھاؤ آئین سازی اور دوسری طرف یہ بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق اور امن کے لیے کام، یہ تو ایک بہت وسیع کینوس ہے۔ اچھا، پی 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 چھوڑنے کے بعد ان کا سیاسی ٹھکانہ کیا بنا؟ انگریزی ماخذ کے مطابق 1973 میں پی 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 سے علیحدگی کے بعد وہ ایئر مارشل اصغر خان کی قائم کردہ جماعت تحریک استقلال میں شامل ہو گئے۔ اور یہ وابستگی کتنی دیر قائم رہی؟ ان کے پچھلے تجربات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی مختصر ہی رہی ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق وہ اپنی وفات یعنی اپریل 1987 تک تحریک استقلال سے ہی وابستہ رہے۔ 14 سال تقریباً۔ جی، تقریباً 14 سال۔ یہ ان کے طویل سیاسی سفر کا آخری اور سب سے طویل پڑاؤ ثابت ہوا۔ شاید عمر کے اس حصے میں انہیں ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم مل گیا تھا جو ان کے نظریات سے زیادہ قریب تھا، یا پھر وقت کے ساتھ ان کی اپنی ترجیحات بدل گئی تھیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے خاندان کا بھی ذکر ملتا ہے، ان کے بیٹے خورشید محمود قصوری، وہ بعد میں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بنے۔ پیچیدہ تصویر ابھرتی ہے۔ کانگریس، مسلم لیگ، آزاد پاکستان پارٹی، این اے پی، پی 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 اور پھر آخر میں تحریک استقلال۔ یہ ایک لمبا اور بہت متنوع سیاسی سفر ہے۔ بالکل، یہ سفر نظریاتی طور پر بھی دلچسپ ہے۔ ایک طرف بائیں بازو کی این اے پی سے وابستگی، اسٹالن پیس پرائز کا حصول، رسل ٹریبیونل میں شرکت، یہ سب ان کے ترقی پسند اور سامراج مخالف خیالات کو دکھاتے ہیں۔ جی۔ دوسری طرف 1973 کے آئین کی تشکیل میں کلیدی کردار، جو ایک جمہوری، وفاقی اور اسلامی آئین تھا۔ اور پھر ان کا وہ اصولوں پر قائم رہنا، پی 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 حکومت میں وزیر ہوتے ہوئے بھی پالیسیوں سے اختلاف پر استعفیٰ دینا، اور پھر انہی سیاسی مخالفین یعنی این اے پی رہنماؤں کا عدالت میں دفاع کرنا، جن کے خلاف ان کی سابقہ حکومت نے مقدمہ بنایا تھا۔ یہ تضادات نہیں ہیں شاید، بلکہ ان کی شخصیت کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ایک کامیاب وکیل تھے، قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے تھے، انسانی حقوق کے علمبردار تھے۔ ساتھ ہی وہ ایک عملی سیاستدان بھی تھے جو مختلف ادوار میں مختلف سیاسی پلیٹ فارمز کا حصہ بنے۔ ان کا بار بار پارٹیاں بدلنا یا چھوڑنا شاید اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے نظم و ضبط یا نظریاتی حدود میں خود کو پوری طرح آپ کہیں کہ قید نہیں کر پاتے تھے، خاص طور پر جب انہیں لگتا کہ اصولوں پر سمجھوتا ہو رہا ہے۔ ان کا سفر ہمیں پاکستانی سیاست کے وسیع تل منظرنامے کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ جو نظریات، اصول، ذاتی وفاداریاں اور سیاسی حقیقت پسندی کے درمیان کشمکش ہے، جو بہت سے سیاسی کارکنوں کو درپیش رہی ہے۔ یقیناً، اور یہ ہمیں اس حتمی نقطے کی طرف لاتا ہے جو ان ذرائع کا مطالعہ ہمارے ذہن میں پیدا کرتا ہے۔ جی۔
ایک ایسا فرد جو کانگریس سے لے کر تحریک استقلال تک کا سفر طے کرے، جو آئین سازی میں مرکزی کردار ادا کرے، جسے سوویت امن انعام بھی ملے اور جو سیاسی مخالفین کا بھی دفاع کرے۔ محمود علی قصوری جیسی شخصیت کا یہ پورا سفر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نظریات، اصولوں اور عملیت پسندی کے درمیان توازن قائم کرنے کی جو مسلسل جد و جہد جاری رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔